वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल दहला देने वाले दावे किए थे। उनका दावा था कि सिंध में शरह अमवात दुनिया भर की औसत से ज़्यादा है। पाकिस्तान को IMF से बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कल G20 मुमालिक ने तरक्की याफ्ता 76 मुमालिक को डेट रिलीफ देने का फैसला किया। 1 मई से स्कीम का इजरा हो जाएगा। रिलीफ से पाकिस्तान के अवाम को फायदा होगा। 12 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी अपील लॉन्च कर दी। वजीर आजम की अपील को फौरन सराहा और उसकी हिमायत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान का नाम लेके कहा कि जो इमरान खान ने बात की है वो उसी स्पिरिट में बात कर रहे हैं जिस स्पिरिट का मैं तकाजा कर रहा हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के व्यूज भी आप सुन चुके हैं। उन्होंने भी इस चीज को सराहा, अप्रिशिएट किया, और बात गई G20 में। तो कल रात G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया, और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है, और इसकी एप्लीकेशन भी फिलफौर हो जाएगी। 1 मई से इसका जो है इसका इजरा हो जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स की बुनियाद किसने रखी? 4 लोगों के जाली दस्तखत करने वाला कौन था? समा अहम इंकशाफात सामने ले आया। ओमनी ग्रुप का मैनेजर अकाउंट्स आरिफ खान जाली अकाउंट्स का मरकजी फील्ड ऑपरेटर निकला। मुलजिम ने न सिर्फ नैब के सामने जालसाजी का एतराफ़ किया बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने जाली दस्तखत करके भी दिखाए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, ये जो अमल आज हुआ है, कितनी बड़ी पेशरफ्त इसे करार दिया जा सकता है? रमीज, देखें, ये वो बुनियादी किरदार है जिसने जाली अकाउंट स्कैंडल की बुनियाद रखी। यानी ये वो फील्ड ऑपरेटर था जिसने बाकायदा अपने हाथों से जाली अकाउंट्स खोले, उसकी राह हमवार की और जालसाजी का एतराफ़ भी किया है। 4 मुख्तलिफ लोगों के जाली दस्तखत करके बड़ी महारत से जो आरिफ खान हैं ओमनी के मैनेजर अकाउंट्स, इन्होंने ये जाली अकाउंट्स खोले थे, और उसमें ये वो जाली अकाउंट भी शामिल था A1 इंटरनेशनल नामी, जो कि इस सारे स्कैंडल की बुनियाद बना था, जिसमें बाद में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है अंदरून और बैरून मुल्क, उससे मुतालिक ये अहम इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं नैब दस्तावेजात में। दस्तावेजात के मुताबिक आरिफ खान ने मजिस्ट्रेट के सामने और नैब के सामने भी 4 लोगों के दस्तखत जालसाजी से करने का एतराफ़ किया, और नमूने के तौर पर दस्तखत करके भी दिखाए। जिन लोगों के इन्होंने दस्तखत किए उनमें तारिक सुल्तान, मोहम्मद उमैर, इकबाल आराइन और कासिम अली शामिल थे। और जो इनमें से एक तारिक सुल्तान है, उन्होंने अपना जो शनाख्ती कार्ड की कापी पर एक बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करवाया था, उसी शनाख्ती कार्ड की कापी को इस्तेमाल किया जालसाजी से आरिफ खान ने नैब दस्तावेजात के मुताबिक, और उस पर से उस बैंक की मोहर मिटाकर एक नए बैंक की मोहर लगाकर दूसरे बैंक में भी उनके नाम पर अकाउंट खोल दिया गया, और इसी को A1 इंटरनेशनल अकाउंट कहते थे, जिसमें से बाद में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही, और 1 अरब 90 करोड़ रुपए की रकम इसी शनाख्ती कार्ड की कापी को इस्तेमाल करके आसिफ अली जरदारी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मुश्ताक अहमद, उनका जो जैन मलिक के साथ एक मुश्तरका अकाउंट था, उसमें से भी ये रकम। ठीक है, यकीन तौर पर तो ये एक अहम पेशरफ्त है। सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट करे थे, आपका बेहद शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आता है कि नैब इस केस से मुताल्लिक कोई पेशरफ्त कर नहीं सका। इस फील्ड ऑपरेटर का एतराफ़, ये कितनी बड़ी पेशरफ्त आप समझते हैं? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि परतें खुल रही हैं, और अब वो तमाम कड़ियाँ मिल रही हैं जो इससे पहले मिसिंग थी, और ये जिस शख्स का के मुताबिक समा दस्तावेज सामने लेके आया है, नैब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये वो शख्स है जिसने जाली अकाउंट्स का एक तरह से आगाज किया है। इब्तदा इससे हुई है। जाली अकाउंट्स के हवाले से इतनी पेशरफ्त पहले सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये सामने आई है, और ये मुख्तलिफ ऐसे लोग जिनके इल्म में भी नहीं था, और उनके नाम से अरबों रुपए जो हैं वो जमा हुए, और उसके बेनिफिशरी कुछ और कोई और थे, वो अब उसके हवाले से अहम इंकशाफात होना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब को ये काम खासी तेजी से करना चाहिए था, सामने लेके आना चाहिए था। खासा वक्त गुजर गया है, और इस तफ्तीश न होने से यूं लग रहा था कि जैसे इन लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये प्रॉपर एक जुर्म के जो सबूत हैं वो सामने आते जा रहे हैं। और सबूत तो इसको इस हवाले से कहा जा सकता है कि अभी इसको कन्फ्रंट करना बाकी है दूसरी साइड से, लेकिन नैब के पास जो कुछ था और तफ्तीश के जरिए जो सामने चीजें आनी चाहिए थी वो अब मिल रही है।
البتہ ایک تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ اب کورونا کی وجہ سے اس کی جو سماعت ہے وہ مکمل وہ اس انداز میں نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے تھی، اور تھوڑا سا تعطل آیا ہوا ہے اس میں. لیکن یہ انکشافات ایسے ہیں کہ جن کو اگر عدالت کے سامنے رکھا جائے گا تو پھر فوری طور پہ معاملات آگے بڑھنے کی توقع ہے، کیونکہ اس سے پہلے جلد اب قانونی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اپڈیٹس کے لیے بے حد شکریہ خالد عظیم صاحب، اس اہم خبر پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. پنجاب کے صوبائی وزیر شمشاد بخاری بھی چینی پر سبسڈی کے خلاف بول پڑے. سما سے انٹرویو میں کہا آئین کے مطابق سبسڈی کی اجازت غیر قانونی نہیں مگر غیر ضروری ضرور تھی. یہ بھی کہا اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ سے سبسڈی کی منظوری دی تو پھر اس کی ذمہ داری بھی لیں. مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. سبسڈی کہاں دینی چاہیے؟ میرا کوئی خدا نخواستہ مل اونرز کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، لیکن سبسڈی کہاں دینی چاہیے؟ جہاں پہ لوگوں کو پیسے نہ بچ رہے ہوں، جہاں پہ آلریڈی پیسے بچ رہے ہوں وہاں پہ سبسڈی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. پچھلی حکومت نے اگر برا کیا تھا تو ہمیں اس کو کینسل کرنا چاہیے تھا، مگر جب ہم نے کینسل نہیں کیا، ہم نے اس کو آن گوئنگ کر دیا، تو انلیگل تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی انلیگل نہیں ہے کیونکہ کیبنٹ نے ای سی سی نے اس کو کر دیا، اوپر سے آ گیا پنجاب حکومت نے کر دیا. انلیگل نہیں ہے، مگر اصولی طور پہ جہاں پہ آپ کا 8 سے 9 کروڑ بندہ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہا ہے، اگر تو خدا نخواستہ سبسڈی کہاں دی جاتی، یا کسانوں کو دی جاتی یا اس انڈسٹری کو دی جاتی ہے جو انڈسٹری بیٹھ رہی ہو. تو شوگر مل جو انڈسٹری ہے یہ تو نہیں بیٹھ رہی، یہ تو پیسے کما رہے ہیں. میں منسٹر بنا ہوں مارچ 19 میں، ٹھیک ہے، تو جو وہ بھاولپور والی میٹنگ ہے، اور دوسرا آپ نے غور کیا ہوگا میں 2-3 ماہ سے 4 ماہ سے میں زیادہ میڈیا پہ نہیں جاتا، میری جو ڈیوٹی لگتی ہے میں وہ کرتا ہوں. میں آپ نے مجھے حکم کیا تو میں نے صرف اس لیے آپ کے ساتھ ہاں کی کیونکہ میرے نام کے ساتھ آپ کے پروگرام میں چلا کہ میں نے اس کو اپوز کیا تھا. میں اس لیے آیا. تو میں اس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کابینہ کا حصہ نہیں تھا، تو بھاولپور میں کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا. پنجاب کابینہ اجلاس میں پھر آ گئی سبسڈی کی اجازت ایکسپورٹ کی مانگنے کی، وہ کیسے ہو گئی؟ مجھے یاد ہے تو جب یہ آئی تو اس وقت کچھ وزراء نے، جس میں میں نے شروع کی یہ بات کہ میں نے ان کو یہی جو میں نے آپ کے آگے موقف کیا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ اگر سبسڈی دینی ہے تو پھر سبسڈی ایک تو گراؤنڈ اس کا بتا دیں کہ سبسڈی کیوں دینی ہے، کہ کیا کسی کو نقصان ہوا ہے کہ سبسڈی دینی. دوسرا میں نے یہ کیا کہ اگر سبسڈی دینی ہے تو پھر کسان کو بھی تو غریب کو دیں جو مر رہا ہے ساتھ. اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے سردار آصف نقوی صاحب نے اس بات پہ بڑا زور دیا، اور بلکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کے ساتھ پتوں کی شوگر مل ہے. انہوں نے کہا جی پتوں کی شوگر مل، انہوں نے کہا جی میرے پیسے نہیں مل رہے تو کسان کے پیسے کیسے ملیں گے. اس پہ بعد پھر محسن لغاری صاحب کی مجھے بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں یہ ریٹ چل رہا ہے، یہ ایکسچینج ریٹ ہے، تو مجھے آپ بتائیں یہ کیسی بنتی ہے. تو بیسیکلی یہ 3 بندوں کی بات تو ہمیں یاد ہے، میں نے، آصف نقوی صاحب نے، انہوں نے محسن لغاری صاحب نے اپوز کیا، چوہے ظہیر صاحب نے اپوز کیا، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے کیا، اور بھی کچھ لوگوں نے کیا، لیکن اب مجھے یاد نہیں کہ تو اس وقت پھر ایک کمیٹی بن گئی، ڈیفر ہو گیا. یہ سمری پیش ہوئی تو یہ شور پڑا نا وہاں پہ، سمری پیش ہوئی تو پھر میں بولا یا آصف نقوی صاحب بولے، مگر اس میں کوئی پرسن اسپیسیفک تو نہیں. اگر دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی اس میں اہم بات یہ ہے کہ دوسری دفعہ بھی اٹیک ہوا. اگر پی ٹی آئی نے یہ کچھ کرانا ہوتا یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کرانا ہوتا تو پھر ہم لوگوں کو کوئی فون کرتا، کوئی کہتا کہ یہ سمری آ رہی ہے یہ کر کے، نہیں، آؤٹ آف دا بلو آئی، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. ہمارے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ پارٹی میں سے، نہ کسی اونر نے، نہ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ یہ سمری آ رہی ہے اپروو کرنی. یا تو یہ تھی کہ ایک پریکٹس چل رہی ہے اپروو ہو ہی جائے گی. وہاں پہ جو کسانوں کے نمائندے تھے وہ بول پڑے اور اس دن ڈیفر ہوگی. جس پہ بھی الزام لگتا ہے تو آپ ان لوگوں کو، ایک تو ان کا موقف بھی تو آپ نے لینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آئین کے دائرے سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اگر آپ نے اپروو کیا ہے تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. اگین میرے تئیں انلیگل نہیں ہے مگر ضرورت نہیں تھی. بخاری صاحب، جہانگیر ترین جو ہیں وہ ایک دم کیسے ان کو وہ ان کے خلاف اور یہ سارا نشانہ بنے، کیا ہوا کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے. دیکھیں یہ ایک ایشو ہے جو تمام شوگر انڈسٹری کو ملی ہے، تو آپ ایک آدمی کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ میرے تئیں سب کا آڈٹ اس میں ہونا چاہیے اور سب کو پتہ لگے کہ کون کتنا بینیفیشری ہے. مگر پھر وہ آپ والی بات کہ ای سی سی کی اپروول ہے اس پہ، اور سلیکٹ آلدو میں تو اس کے حق میں نہیں تھا اس لیے خلاف بولا، مگر دیکھیں نا اب ای سی سی کی اپروول ہے، کیبنٹ کی اپروول ہے، تو یو ہیو ٹو اون اٹ.
اور اسی انٹرویو پر مزید بات کریں گے. سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ایک وفاقی وزیر مراد سعید کی جانب سے اسد عمر کو اس پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ ذمہ داری لیں. آج سمسام بخاری بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، ای سی سی کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سبسڈی دی ہے تو اب ذمہ داری بھی لیں. وہ جی بالکل رمیز، وہ جو مراد سعید والی بات تھی وہ تو انہوں نے کلوز ڈور میٹنگ تھی وفاقی کابینہ کی، وہاں پر بات کی، سما نے اسے ذرائع سے خبر دی. لیکن اصل اب آن ریکارڈ ہم کہیں گے کہ یہ پہلی معتبر آواز جو حکومتی وزیر ہیں اور اہم وزیر ہیں، بڑے سنجیدہ اور پرانے سیاستدان ہیں سمسام بخاری، انہوں نے یہ پہلی آواز ہوگی کہ جو کہا کہ حکومت نے جب خود سبسڈی دی، ای سی سی نے منظور کیا، پھر پنجاب کابینہ نے کیا، تو پھر یہ غیر قانونی نہیں ہے اور حکومت کو اس کو اون کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ اگر نون لیگ غلط کرتی رہی ہے تو ہم نے بھی اس کو کینسل نہیں کیا بلکہ اسے جاری رکھا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جو ہیں اب اگر انلیگل نہیں ہے تو پھر ان کا تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا قصور ہے، اور اگر جہانگیر ترین کی ملز کا کر رہے ہیں فرانزک آرڈر تو باقی سب کا بھی ہونا چاہیے. یہ انہوں نے تیسری اہم بات تھی جو دوبارہ پنجاب کابینہ میں کوشش کی گئی 4 ماہ پہلے کہ دوبارہ سبسڈی کی سمری لائی گئی اور کہا گیا کہ چینی پر دوبارہ ملوں کو سبسڈی دی جائے. اس کی مخالفت کی خبر سما نے 9 اپریل کو چلائی تھی اور اس کی بھی تصدیق کی سمسام بخاری نے اور کہا کہ وہ پہلی جو بہاولپور والی میٹنگ تھی 2018 کے دسمبر کی، اس میں تو نہیں تھے، لیکن جو 4 ماہ پہلے والی کابینہ پنجاب کی میٹنگ تھی اس میں وہ موجود تھے اور انہوں نے مخالفت بالکل کی تھی. بلکہ ان کے ساتھ سردار آصف نقوی، محسن لغاری، چودھری ظہیر الدین، ایون ڈاکٹر یاسمین راشد، ان سب نے مخالفت کی تھی. تو ان کی مخالفت کی وجہ سے اب وہ سمری جو تھی ڈیفر ہو گئی تھی اور وہ منظور نہیں ہو سکی تھی، کمیٹی بن گئی تھی. اس لیے یہ اہم بات ہے کہ ایک تو جہانگیر ترین کا انہوں نے ہم کہیں کہ پہلے کوئی معتبر آواز ہے حکومت کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، جو ان کی کسی حد تک حمایت کر رہے ہیں اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا ہے فالٹ اور آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں. اور دوسری اس میں اہم بات ہے کہ یہ انہوں نے بتا دیا، اب آن ریکارڈ ہو گیا کہ پنجاب حکومت نے دوبارہ بھی 4 ماہ پہلے کوشش کی تھی جب. ٹھیک ہے، یقین طور پر یہ اہم بات ہے جو کہ سمسام بخاری کی جانب سے کی گئی ہے. بے شکریہ نعیم اشرف بٹ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.